اچھا، اس میں یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ادویات کے استعمال کے مخالف نظر آتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر جو گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیات زندگی مشکل بنا دیتی ہیں ان کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ تو اس میں بنیادی طور پہ ادویات سے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر کیسے بیماری جائے گی، یہ وہ بنیادی طور پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں چند وضاحتیں ہیں، کچھ گزارشات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے تھیم کیا ہے، کیوں یہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اور ہمارے اینڈ پہ اس کی کیا ایک وضاحت ہو سکتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہوں یا کوئی بھی ڈاکٹر ہو جو ایک ماڈرن میڈیسن سے جن کی ٹریننگ ہوئی ہو، وہ میڈیسن یا دوائی کے استعمال کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ سمپل سی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ٹریننگ ہے ہماری، تو اس میں دوائیوں کا ایک کلیدی رول ہوتا ہے، اور ہم اس حقیقت کا براہ راست مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اس چیز کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو میڈیسن ہوتی ہیں، وہ کس حد تک معجزاتی خصوصیات کی بعض اوقات حامل ہوتی ہیں، ایک لائف سیونگ جو ہے نا وہ رول پلے کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انکار کرنا تو بالکل وہ ایک حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے کہ جی میڈیسن کا کوئی رول نہیں ہوتا انسانی صحت میں۔ بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف میڈیسن کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہیں، ایریڈیکیٹ ہوئی ہیں دنیا سے، کیور ان کی اویلیبل ہیں، ادروائز انہی بیماریوں سے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی مطلب ماڈرن سائنس میں منطق کی گنجائش نہیں ہے کہ جی دوائیوں کا استعمال کے بغیر کوئی چیز آگے چل سکتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جہاں پہ ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں ایک اور چیز کا ادراک رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارا کسی بھی اسپیشلٹی سے تعلق ہو، چاہے ہم فزیشین ہوں، گینیکالوجسٹ ہوں، سائیکیٹرسٹ ہوں، سرجن ہوں، جو بھی ہمارا پروفیشن ہے نا، اس میں ایک چیز کا ادراک رکھنا بہت ضروری ہے کہ جی کب ہم نے انٹروین کرنا ہے، کب ہم نے کوئی تھراپیوٹک پروسیجر آپٹ کرنا ہے، کب ہم نے میڈیسن دینی ہے، کب ہم نے نہیں دینی۔ یہ جو نہ دینے کا ادراک ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کا اگر آپ جو ڈاکٹر بنتے ہیں، جو ان کا میڈیکل گریجویٹس ہوتے ہیں، ان کا اگر سلیبس دیکھیں تو وہ سٹارٹ ہوتا ہے نارمل چیزوں سے۔ پہلے آپ کو نارمل انیٹمی پڑھائی جائے گی، اس کے بعد جو ہیومن باڈی کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں وہ پڑھائیں گے پورا، یعنی کہ آپ کے فرسٹ 2-3 ایئرز جو ہے نا وہ نارمل چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سمجھنے میں صرف ہوتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 50% آپ کا ٹائم جو ہے نا 50-60% وہ نارمل چیزوں کو، ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ جو بھی نارمل اسپیکٹ ہے اس کو سمجھنے میں صرف ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ سیدھا بیماری پڑھائی جائے، بیماری کا علاج پڑھایا جائے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جی جب آپ پریکٹس میں جائیں گے، جب آپ ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، تو آپ کو یہ لازمی پتہ ہو کہ کیا چیز نارمل ہے، کہاں سے کوئی اب نارمیلٹی یا کوئی پرابلم یا کوئی بیماری کی شکل اختیار کرنا شروع ہوگی، کہ اس کے بغیر آپ پھر آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں آ پائے گی کہ جس کے ساتھ آپ چیزوں کو مینیج کر سکیں، آپ اپنے مریضوں کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ ایک بہت پرانا ایک ٹریڈیشنل جو ڈاکٹروں کو بتایا جاتا ہے، ایک میکسیم ہے، ایک پروورب سا ہے کہ جی اچھے سرجن وہ ہوتے ہیں who know when not to cut، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اچھا سرجن وہ بن سکتا ہے جسے پتا ہو کہ کب اس نے کٹ نہیں کرنا، کب اس نے جو اپنا سکیلپل ہے وہ نہیں چلانا، کیونکہ سکیلپل چلانا یا کٹ کرنا وہ تو اس کی ایک سیکنڈ نیچر بن چکی ہے، وہ تو اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ اس نے 5-6-7 سال جو ہے نا وہ کٹ کرنے میں ہی لگایا ہے نا، تو وہ کاٹنا تو کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، سکیلپل چلانا یا انسیجن دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کب اس نے رکنا ہے، کب اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لینا ہے کہ اب اس سچویشن میں یا اس بیماری میں اگر اس نے کٹ لگایا تو وہ مریض کے لیے سود مند نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہارم جو ہے نا وہ پہنچے۔ اسی سے پھر وہ کنسیپٹ بھی نکلا ہے کہ جو میڈیکل پروفیشن کے ایتھکس کے سب سے ٹاپ پہ آتا ہے کہ فرسٹ کاز نو ہارم، یعنی کہ آپ بھلے فائدہ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں،
لیکن ہارم اپنے نقصان کسی بھی قیمت پہ مریض کو نہیں پہنچانا چاہیے، نہیں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی سے وہ بھی پرنسپل پھر نکلا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم وہ بات کرتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ دوائیاں. دیکھیں بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ود پیسج آف ٹائم سیکیٹری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈاکٹر حضرات کا، ہم سب اس میں شامل ہیں، دوائیوں پہ انحصار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کوئی بھی مریض آ جائے، کسی بھی بیماری کے ساتھ آ جائیں، نو ڈاؤٹ کچھ بیماریاں تو لازماً آپ نے میڈیسن سے ہی شروع کرنا ہے، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ میڈیسن سے ہی وہ ڈرامیٹک رزلٹ آپ کو ملیں گے، لازمی ہوتی ہیں، وہ آپ نے دینی ہی دینی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن کیا ہر بیماری کا علاج جو ہے نا وہ ذہنی نفسیاتی مسئلے کا علاج دوائیوں میں ہوگا؟ اس چیز پہ تھوڑا سا پھر ہماری ریزرویشن ہے، اس میں کچھ ہم تردد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کہ میرا اپنا بنایا ہوا نوشن ہے یا میں ہی کہتا ہوں، اس تھاٹ کو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہے، جو ہمارے کلینیشین ہیں، سائیکیٹرسٹ حضرات ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں. وہ کمپلشن کیا ہوتی ہیں، کیوں سم ٹائم ہم اس طرف جاتے ہیں، اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں، بہت سی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ جی بعض اوقات ہمیں وہ ادویات جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش نکالی جا سکتی ہے یا نکلتی ہے. لیکن اس چیز کو اصولی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہر بیماری کا علاج دوائیوں سے نہیں ہوگا، ٹھیک. اچھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، کچھ میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں، آپ خود اس چیز کو دیکھیں گے کہ جی یہ جو نقطہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اب انگزائٹی بہت کامن ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑے پیمانے پہ 10 سے 15% لوگوں میں انگزائٹی کی جو مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا جو اظہار ہے وہ پائی جاتی ہیں. اس میں آپ پینک اٹیک کی صورت میں دیکھ لیں، کہیں جانے سے خوف، گھبراہٹ کا معاملہ ہونا، اس کو دیکھ لیں. بعض کا ایک انجانہ خوف، ہر وقت آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ ایک عجیب بے چینی اور تشویش کی جو کیفیت ہے نا وہ آپ پہ طاری رہتی ہے. آپ اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ نہیں ملتی، آپ اس کو ٹریس ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب سے یہ، اور آپ کو وہ آپ پیچھے اس کو ٹریس بیک بھی نہیں کر سکتے، اتنی پرانی چلی آ رہی ہوتی ہے، ایک بہت کرونک شکل اختیار کر لیتی ہے. مثال کے طور پہ جنرلائز انگزائٹی جسے کہتے ہیں کہ ہر وقت زندگی کے ہر اسپیکٹ میں بہت سالوں سے آپ کی زندگی کا ایک حصہ بنی آ رہی ہے، کہ انجانی سی بے چینی، خوف، ایک اننون سا فیئر آپ کو ہر وقت گھیرے رکھتا ہے. اب اس کی یہ جو کیفیت ہے، اگر ہم اس کی جنرلائزڈ انگزائٹی کی بات کریں جس میں ہر وقت بے چینی، گھبراہٹ، تشویش کا ہونا اور بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں. آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے فرسٹ ٹائم یہ ان علامات کے ساتھ کہ ان کو یہ گھبراہٹ اور بے چینی اور انجانہ خوف بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، وہ ان کو یہ چیز ان کو نکلنے نہیں دیتی، اپنی زندگی کی نارمل زندگی کی طرف واپس نہیں آنے دیتی، خوشی ان کو محسوس نہیں ہوتی، زندگی ان کی متاثر ہو رہی ہے، زندگی کے سارے پہلو متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ کم سے کم جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اعداد و شمار سائنس یہ کہتی ہے کہ کم سے کم اسے 18 سے 20 سال اس بیماری سے نمٹتے ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں، تب وہ جا کے جو ہے نا کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے نا وہ تشریف لاتا ہے بندہ. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے لمبے عرصے سے ایک بیماری چلی آ رہی ہے. اب وہ مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے، آپ اسے صرف اس 20-25 یا اس سے بھی ہو سکتا ہے، یہ 20-25 تو صرف نون اعداد و شمار ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اسے اب اس سے پہلے کتنی چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس کے مقابلے میں صرف اسے آپ 1 یا 2 یا 3 دوائیاں لکھ کے بتا دیں کہ جی اس سے آپ بہتر ہوں گے، وہ نہیں ٹھیک ہوگا. یہ وہ نقطہ ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا دیکھ بھال کے پوری ایک تھارو ہسٹری اسیسمنٹ کر کے
کیونکہ ہر انگزائٹی کا جو مسئلہ ہے نا وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا. یس اگر پینک آنا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ گھبراہٹ, بے چینی کی اچانک کیفیات شروع ہو گئی ہیں, اور آپ نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ کوئی میڈیکل کاز نہیں ہے اس کی, کوئی فزیکل کاز نہیں ہے, کوئی ڈرگز وغیرہ کا ایشو نہیں ہے, کوئی تھائرائڈ کا ایشو نہیں ہے, اور بھی بے شمار چیزیں وہ آپ نے کیئرفلی اسیسمنٹ کر کے وہ رول آؤٹ کر لیں, تبھی جا کے آپ یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یس اٹس ٹرولی پینک اٹیک. تو آف کورس وہاں پہ ڈرگس کا ایک کلیدی رول پھر بن جاتا ہے وہاں پہ. اسی طرح اگر او سی ڈی کی ہم بات کریں, اس میں بھی اگر بہت مارک ڈیبلیٹیٹنگ حد تک چیزیں چلی گئی ہیں, پیشنٹ از جسٹ انکیپیبل ٹو کیری آؤٹ ہز ہر ایوری ڈے ایکٹیویٹی, تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر سنبھالنی پڑتی ہیں. یا بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سومیٹک یا فزیکل کمپلینٹس اس حد تک بڑھ جاتی ہے, نیند بہت خراب ہو چکی ہے, بھوک نہیں لگ رہی, ٹریمبلنگ یا ٹریمر بہت زیادہ آ رہے ہیں, زبان ساتھ نہیں دے رہی, پرفارمنس پہ مسئلے بن رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں میں ظاہری طور پہ پھر ہم سمپٹومیٹک ریلیف کی طرف جاتے ہیں, اور اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سرٹن ڈرگز بھی اویلیبل ہیں اگین, جن کی ایویڈنس بھی اچھی ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ ایک جو اتنے لمبے عرصے سے چیز چلی آ رہی ہے, آپ 10 15 20 منٹ میں مریض کے ساتھ بیٹھ کے اسے آپ صرف دوائیوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مریض ٹھیک دوائیوں سے صرف نہیں ہوں گے. کچھ پارشلی اگر اس میں کچھ ڈپریشن کی علامات آ رہی ہیں, کچھ پینک کی علامات آ رہی ہیں, گھبراہٹ بے چینی کی کوئی فزیکل علامات آ رہی ہیں, وہ تو بہتر ہو جائیں گی. لیکن جو وہ بنیادی جو مسئلہ ہے نا, اس کو حل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو سٹ ود دی پیشنٹ. ایٹ لیسٹ آپ کو پیشنٹ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا, تھارولی اسیسمنٹ کرنی ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ جو پیشنٹ کو دیکھیں تو اس کو تھارولی دیکھنا چاہیے, کیونکہ ادروائز پھر فرق نہیں رہ جاتا کہ آپ سائیکیٹری کی پریکٹس کر رہے ہیں یا جنرل پریکٹس کر رہے ہیں, کیونکہ دوائیاں تو وہی ہیں جو ہمارے جنرل پریکٹیشنر بھی لکھ دیتے ہیں. آپ کوئی سا بھی نسخہ اٹھا کے بلڈ پریشر کا, شوگر کا, جنرل فزیشین کا دیکھ لیں, جنرل پریکٹیشنر کا دیکھ لیں, اس میں ایک آدھ اینٹی ڈپریسنٹ لکھی ہوگی اور ایک آدھ اس میں آپ کو جو سکون آور ادویات ہیں وہ لکھی ہوں گی. وہ تو ایک کاکٹیل بن چکی ہے نا. تو وہ انگزائٹی ڈپریشن کی جو علامات پائی جاتی اتنی زیادہ لوگوں میں, وہ تو ویسے بھی کیٹر ہو رہی ہیں نا, ان کی تو کیئر ہو رہی ہے, وہاں پہ دوائی کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں مل رہی ہے ان کو. پھر جب ہمارے اینڈ پہ مریض آتا ہے تو پھر ہمارا یہ ایک بنیادی فرق ہونا چاہیے کہ ہم نے مریض کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کس طرح دیکھنا ہے. صرف ادویات دے دینا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل جب بہت پرانے ہوں, لمبے عرصے سے ہوں, اور ان کا جو آغاز ہے وہ بعض کا آپ کے بچپن کے حالات و واقعات, آپ کی جو شخصیت سازی ہوئی ہے, آپ کی جو براٹ اپ آپ کا ہوا ہے, آپ کی جس طرح کی تعلیم آپ کو ملی ہے, آپ کے گھر کا جو ماحول رہا ہے, آپ کے پیرنٹس کا جو آپس میں اور آپ کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ رہا, آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, آپ کی سکولنگ, آپ کی مذہبی روایات, یہ ساری چیزیں اس سب چیزوں پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اب ان کو دیکھے بغیر, سمجھے بغیر جب آپ صرف دوائیوں پہ ریلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس چیز پہ تھوڑا سا ہم کہتے ہیں. ادروائز دوائیوں کا استعمال ایک ریشنلائز طریقے سے, دانش مندانہ طریقے سے, اس میں ہم کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کسی بھی ڈاکٹر کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرجن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب اس نے کٹ نہیں لگانا, ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی بیماری کس طریقے سے ٹھیک ہوگی. ٹھیک تو ہم نے لازمی کرنی ہے, وہ ہمارا فرض ہے, وہ ہم نے ہر قیمت پہ کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں موڈیلٹی کا فرق آ جاتا ہے کہ ٹھیک آپ نے کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. جنرلائز انگزائٹی جو اتنی پرانی 20-30 سالوں سے چلی ٹھیک وہ بھی ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن اس میں پھر یہی تھوڑا سا طریقہ کار آپ نے بدلنا ہے اپنا. اس میں جو دوائیوں سے ہٹ کے جو آپ کا طریقہ علاج ہوتا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے, اور اس میں بھی سب سے اہم جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا پروفیشنل طریقے سے. وہ بھی جو بنیادی جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں کسی بھی سپورٹیو تھراپی کے, وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں. پیشنٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے ود ایمپتھی, آپ نے سمجھنے کی کوشش, اس اینڈ پہ, ٹیبل کے اس اینڈ پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ مریض کس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اس نے کس طرح سفر کیا ہے, اور یہ ساری جو علامات ہیں یہ کس طرح ایوالو ہوئی ہوں گی. یہ تبھی ہوگا جب آپ
اس پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے لیے، مریض کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازمی طور پہ پیچھے جانا پڑے گا، مریض کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اور یہ پہلی سیٹنگ میں نہیں ہوگا. آف کورس آپ جو ریکمینڈڈ ہے کہ 45 40 50 منٹ سے سیٹنگ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ادروائز وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اس سے بیانڈ تو نہیں جا پائیں گے. آدھا گھنٹہ لگا لیں، 35 40 منٹ لگا لیں، لیکن پہلی سیٹنگ میں آپ سارا گو تھرو نہیں کریں گے. لیکن آپ نے ایک ٹریک پہ چلے جانا ہے کہ اس ٹریک سے ہم چلیں گے، اور یہ اپنے مریض کو بتا دینا ہے کہ جو طریقہ علاج ہوگا وہ اسی طریقے سے ہوگا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پہ ہم تھوڑا سا ایک رائے رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے تو اس کے بہت ہی ڈرامیٹک رزلٹ نکلتے ہیں. تو امید ہے یہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور اس میں یہ چیز بھی کافی حد تک کلیئر ہو گئی کہ دوائیوں کے استعمال کے اس طریقے سے ہم مخالف نہیں ہیں کہ جی ان کو بالکل ان کی افادیت نہیں ہے. ان کی بہت افادیت ہے، لائف سیونگ ہوتی ہیں، اور بہت سی بیماریوں میں علاج جو ہے نا وہ دوائی سے ہی شروع کرنا پڑتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مزید جو سوالات ہیں کمنٹس کی صورت میں تھرو واٹس ایپ آپ ضرور بھیجا کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو نمائندہ سوال ہوں جس میں بہت سے لوگوں کی جواب دیا جائے، وہ ہم سوال سلیکٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ انڈیویجول کیوریز کو ہم رسپونڈ کریں. ایک تھوڑا سا گلہ بھی آپ لوگوں کا سم ٹائم پہنچتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سوالوں کے جواب نہیں دیکھیں. جو اسپیسیفک سوال ہوتے ہیں ان کا جواب دینا، یا کوئی میڈیسن یا آپ کچھ ایسی علامات سامنے رکھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ان کا علاج بتائیں، یہ ہم مناسب نہیں سمجھتے. کیونکہ اس کا یہی سٹینڈرڈ جواب ہم دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے علاقہ میں جہاں پہ بھی آپ ہیں، بڑے اچھے ہمارے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہر سٹی میں، وہاں پہ آپ جائیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے اوپینین لیں، پھر آپ آگے چلیں. جو بھی سلسلہ ہے نا، اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی گائیڈ لائن مل جاتی ہیں کہ جی آپ کس طرح ہمارے پاس آ سکتے ہیں. لیکن صرف واٹس ایپ کے تھرو صرف علامات یا دوائیوں کا پوچھنا وہ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا.